میں ہوں شبر ملک اور اسلامک واقعے سننے کے لیے آپ اپنا سفر چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ ایک جگہ آپ کو پتھر سے رونے کی آواز آئی تو اس پتھر سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا مجھے اللہ کا ڈر ہے، کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس پتھر کو شاید اس لیے خبر ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، لہٰذا اس پتھر نے کہا کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں ڈال دے۔ اگر کہیں میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کر میں رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی، میں اس وقت اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ سے دعا کر کے میں تیری بخشش کرا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کی بات کو بھول گئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب دیکھیے اللہ کی رحمت، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے، کیا تم نے اس پتھر سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، باتوں میں بھول گیا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس پتھر سے کہہ دو ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو بخش دیا، اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے اور اس پتھر کو خوشخبری سنا دی اور چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا تھا۔ اسی راستے سے جا رہے تھے، دیکھا کہ وہ پتھر پھر سے رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے تو تجھ کو خوشخبری سنا دی تھی اور تجھے خوش ہو جانا چاہیے تھا، میں نے تجھے اللہ کا پیغام بتا دیا تھا، تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، پھر تو اب کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا اے موسیٰ، اس وقت میں اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا، اور اب میں اس وقت اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں۔ جس اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی، کیا اس کی محبت میں مجھے رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کیا اللہ کی محبت دلوں میں سمائی ہے؟ کیا اللہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ جانور اللہ سے ڈرتے ہیں اور پتھر کے اندر اللہ کا خوف ہو اور انسان بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہے، یہ کس قدر حیرانی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک جانور کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور وہ چلاتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے آدمی صرف سویا ہی نہیں جاتا، اور ہم جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں یہ یوں ہی چلاتے ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کبھی یہ اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، کبھی یہ ہم کو احساس دلانے کے لیے، کبھی یہ ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے روتے ہیں، کیونکہ ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔
اگر آپ لوگ چاہتے کہ ہمارا مسلمان بھائی نماز پڑھے، سچ بولے، سچ راستے پہ چلے، حق بولے اور کسی کی چگلی نہ کرے، کسی سے دشمنی نہ رکھے، کسی کے اوپر جادو نہ کرائے، کسی کو پریشان نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے، کسی کا پیسہ نہ مارے، کسی کا گھر نہ لوٹے، کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کام صحیح سے ہوتے چلے جائیں اور مسلمان اچھی زندگی گزارے اور اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے شبر ملک کے ساتھ اپنا سفر میں جڑ جائیں۔ چلیے دوستو، ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔